بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ اعرابی، یعنی چوتھا مقالہ اور چوتھے مقالے کا چھٹا فصل، اور یہی فصل اس مقالے کا آخری فصل ہے۔ چھٹا فصل ہے رسوب کے بارے میں۔ رسوب، قارورے کا رسوب وہ جوہر، وہ جسم ہے جو قارورے سے معیت یعنی قوام میں غلیظ مطلب گاڑھا ہو۔ غلیظ عربی میں، اردو میں اسے گاڑھا کہتے ہیں۔ جو قارورے سے قوام میں غلیظ ہو، یعنی کہ وہ جوہر اور وہ جسم ہے جو قارورے سے قوام میں غلیظ ہو، اور وہ اس سے یعنی قارورے سے ممتاز نظر آئے۔ وہ قارورے میں خلط ملط نہ ہو، قارورے سے ممتاز ہو، خواہ وہ قارورے کے درمیان میں معلق ہو یا قارورے کے اوپر تیر رہا ہو۔ اس کی مختصر مگر اہم تشریح یہ ہے کہ رسوب ایک علیحدہ جوہر ہے قارورے میں جو خارج ہوتا ہے، جس کو آج کی جدید اصطلاح میں یوریا کہتے ہیں۔ یورین پیشاب، یوریا اس میں خارج ہونے والا رسوب۔ رسوب کے لیے بہترین تو یہ ہے، اصل تو رسوب اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ قارورے کے تہ میں بیٹھا ہوا ہو۔ جب حکیم قارورے کو چیک کرتا ہے یا دیکھتا ہے، قارورے کا جائزہ لیتا ہے یا معائنہ کرتا ہے، تو رسوب کے لیے جید ہونا بہتر یہ ہے کہ وہ قارورے کے تہ میں بیٹھا ہوا ہو۔ دوسری قسم یہ ہے، اگر وہ قارورے کے تہ میں بیٹھا ہوا تو وہ بیچ قارورے کے معلق ہو، یعنی کہ اوپر نیچے جتنا قارورہ ہے اوپر بھی اتنا قارورہ ہو، وہ اس درمیان میں بالکل لٹکا ہوا ہو۔ معلق مطلب لٹکا ہوا۔ تیسرا قسم یہ ہے، اگر وہ اوپر بھی نیچے تہ نشین بھی نہیں ہے اور وہ معلق بھی نہیں ہے تو وہ قارورے کے اوپر تیر رہا ہوگا۔ رسوب کے آگے جا کے پھر دو قسمیں ہو جاتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں رسوب طبعی اور دوسرے کو کہتے ہیں رسوب غیر طبعی۔ رسوب کی پھر آگے جا کر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں رسوب طبعی اور دوسرے کو کہتے ہیں رسوب غیر طبعی۔ رسوب طبعی سفید رسوب ہے۔ رسوب طبعی بہترین سفید رسوبت ہے جو قارورے میں تہ نشین ہو، قارورے میں تہ نشین ہو اور اس کے اجزاء متخلخل پولے ہو، لطیف ہو، اور جب اس کو ایک مرتبہ ایسا ہلا دیا جائے نا، یا ہلا دیا جائے، جو آپ کے لیے آسان ہو، جب اسے ہلا دیا جائے یا ہلا دیا جائے تو وہ ایک دوسرے سے کیا نام ہے وہ ہل جائے، پھر وہ دوبارہ جلدی اکٹھے نہ ہو سکے۔ رسوب میں بہترین رسوب طبعی میں سے بہترین رسوب جو ہے وہ سفید ہے۔ دوسرا پھر اس کے بعد دوسرے درجے کا جو بہترین رسوب ہے وہ ہے احمر یعنی سرخ، اور تیسرے کو اصفر یعنی کہ زرد۔ رسوب غیر طبعی کی 12 اقسام ہے، اور رسوب کس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ رسوب اندر اعضاء کے گلنے سڑنے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ پھر وہ آئندہ انشاءاللہ جب ہم رسوب غیر طبعی کے اقسام پڑھیں گے ان میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ رسوب غیر طبعی کے 12 اقسام، پہلے کو خوراتی کہتے ہیں، دوسرے کو دشیشی کہتے ہیں، تیسرے کو لحمی کہتے ہیں، چوتھے کو دسمی کہتے ہیں، پانچویں کو مدی کہتے ہیں، چھٹے کو مخاطی کہتے ہیں، ساتویں کو شعری کہتے ہیں، اور آٹھویں کو خمیری کہتے ہیں، نویں کو رملی کہتے ہیں، اور 10ویں کو رمادی کہتے ہیں، 10ویں کو رمادی کہتے ہیں، 11ویں کو علقی کہتے ہیں، اور 12ویں کو دموی کہتے ہیں۔ رسوب غیر طبعی کے اسباق انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔